بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصرانی طبیب کا اسلام۔ ہارون رشید کا خصوصی ڈاکٹر ایک نصرانی تھا جو بہت ہی عقلمند اور خوبصورت آدمی تھا، اور بادشاہ اس کے کمال سیرت اور جمال صورت پر دل سے فریفتہ تھا۔ ایک دن ہارون رشید نے اس سے کہا کہ کاش تم مسلمان ہو جاتے تو میں تم کو اپنے دربار کا بڑا اعزاز عطا کرتا۔ طبیب نے جواب دیا کہ امیر المومنین، آپ کے قرآن کی ایک آیت مجھے اسلام قبول کرنے سے منع کرتی ہے، ورنہ میں ضرور مسلمان ہو جاتا۔ ہارون رشید نے حیران ہو کر دریافت کیا کہ وہ کون سی آیت ہے۔ طبیب نے کہا کہ وَکَلِمَاتُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْیَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے جس کو اللہ نے بی بی مریم کی طرف ڈال دیا، اور وہ اللہ کی روح ہیں۔ دیکھیے، اس آیت میں روح منہ کا لفظ آیا ہے، اور یہ من تبعیض کے لیے ہے، جس کا حاصل یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کا جزو اور اس کا ٹکڑا ہے۔ طبیب کی یہ تقریر سن کر ہارون رشید کو بڑا رنج و صدمہ ہوا، اور اس نے اپنے دربار کے تمام علماء کو طلب کیا تاکہ طبیب کے اس شبہ کا ازالہ کریں، مگر درباری علماء اس کا جواب دینے سے قاصر رہے، اور ہارون رشید رنج و قلق سے بے قرار ہو گیا۔ اتنے میں پتہ چلا کہ مفسر علی بن حسین مروزی حج سے واپس آتے ہوئے بغداد میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ہارون رشید نے فوراً ہی انہیں بھی دربار میں بلایا۔ وہ بھی ناگہاں یہ سوال سن کر چکرا گئے اور فوراً جواب نہ دے سکے، مگر انہوں نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ یہ خبیث نصرانی آپ کے دربار میں یہ سوال کرے گا، لہٰذا میرا ایمان ہے کہ ضرور اس نے اپنی اس مقدس کتاب میں اس کا جواب دیا ہوگا، جو اس وقت میرے خیال میں نہیں آ رہا، مگر میں انشاءاللہ جب تک اس کا جواب قرآن مجید سے نہ دے لوں، خدا کی قسم میرے لیے کچھ کھانا پینا حرام ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک کمرے میں بند ہو گئے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے، یہاں تک کہ سورۃ جاثیہ کی ایک آیت سخر لکم ما فی السماوات والارض جمیعا منہ زبان پر آئی تو ہمارے خوشی کے اچھل پڑے، اور فوراً دروازہ کھول کر باہر نکلے، اور دربار میں جا کر ہارون رشید کے سامنے طبیب کو یہ آیت پڑھ کر سنائی، اور فرمایا کہ دیکھ لے، یہاں بھی روح منہ کی طرح جمیعا منہ آیا ہے، تو اگر اس من کو تبعیض کے لیے مانا جائے تو یہ لازم آئے گا کہ زمین و آسمان بھی خدا کے جز قرار پائیں، لہذا تم خوب سمجھ لو کہ روح منہ میں من تبعیض کے لیے نہیں ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہرگز خدا کے جز نہیں ہیں، بلکہ وہ زمین و آسمان کی طرح خدا کی مخلوق ہیں۔ علی بن حسین کی یہ نگرانی تقریر سن کر نصرانی طبیب کا سینہ کھل گیا اور اس کا شبہ بالکل رفع ہو گیا، اور اسی مجلس میں کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گیا۔ ہارون رشید کو اس قدر خوشی ہوئی کہ اس نے علی بن حسین مروزی کو بڑے گراں قدر نام و کرام سے نوازا۔ علی بن حسین مروزی نے اپنے وطن پہنچ کر نہایت محنت کے ساتھ اس موضوع پر نظائر فی القرآن ایک کتاب تصنیف کر دی، جس میں اس نے اس قسم کے پیش ہونے والے تمام شبہات کا قلع کما کر دیا، اور کسی کی مجال نہیں کہ قیامت تک کوئی قرآن مجید پر کوئی اعتراض کر سکے۔